اول ہے اور ابو بکر ثانی۔ تو ثانی یسنین قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کے ثانی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ہر جگہ پر جب بھی آپ دیکھیں گے رسول اللہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے۔ اب قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کا یہ جملہ بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ نے اپنے صاحب سے کہا۔ 1,34,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، ان میں سے کسی ایک صحابی کی صحابیت پر قرآن شاہد نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت یہ ہے کہ ان کی صحابیت بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی صحابیت بھی قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ جو حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی نص قرآنی کے انکار سے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جو حضرت ابو بکر کا انکار کرے اس کے ایمان پر شک کیا جاتا ہے۔ قرآن نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو اپنی نسب بیان فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ نے اپنے صاحب سے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہاں پر قرآن مجید نے کہا ہے لا تحزن، رسول اللہ نے فرمایا، اور آپ ہی کے جملے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کیجیے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر خوف نہ کیجیے، لا تخف یہ نہیں کہہ رہا قرآن۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، ابو بکر خوف نہ کیجیے، فرمایا لا تحزن، غم نہ کیجیے۔ غم اور خوف میں فرق ہے۔ خوف وہ کیفیت ہے جو انسان کو اپنے نفس سے متعلق لاحق ہو، جو اپنے بارے میں لاحق ہو وہ خوف ہے، اور جو کسی دوسرے کے لیے ہو وہ حزن ہے، وہ حزن ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہے، باہر دشمن آ کے کھڑا، اور اس قدر کہ اگر وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھے تو یہ اندر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ جب دشمن غار کے دھانے پہ آ پہنچا، اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ کی فکر ہوئی، اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات سے فکر ہو رہی ہے اگر یہ دشمن اپنے پیروں کو دیکھ لے تو ہم نظر آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو تسلی دے رہے ہیں، اور تسلی فرماتے ہیں کہ ابو بکر لا تحزن، میرے بارے میں فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہاں پر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری فکر کر رہے ہیں نا تو میری فکر نہ کیجیے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں میری، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن پر قرآن مجید کی نص یہ ثابت کر رہی ہے کہ اللہ ابو بکر کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر کو اللہ کی معیت حاصل ہے، حضرت ابو بکر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت ساتھ حاصل ہے۔ تو نبی رحمت نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کیجیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ قرآن مجید میں اس سے اگلے حصے میں اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت اتاری، اپنا سکینہ اتارا اس پر۔ اب دیکھیے کہ دونوں میں سے اس کا مصداق رسول اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ بعض مفسرین نے کہا کہ رسول اللہ پر اللہ نے سکینہ اتارا، اور بعض نے کہا کہ حضرت ابو بکر پر اللہ نے سکینہ اتارا۔
اب اس میں سے کون سا قول زیادہ معتبر ہے، راجح و مرجح ہے، کون سا اولا ہے؟ جو بعد والا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہے، میں اس قول کو زیادہ معتبر جانتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، دیکھیے رسول اللہ کو تو فکر تھی نہیں، آپ نے تو کوئی کیفیت خوف کی تھی نہیں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے واللہ یعصمک من الناس، آپ کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس وعدے کے تحت آپ تو بے فکر تھے، آپ کو کوئی فکر ڈر پرواہ نہیں تھی کہ میں پکڑ لیا جاؤں گا، واز اللہ دشمن اپنے عزائم میں کامیاب ہو جائے گا، آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ تو پہلے سے ہی مطمئن ہیں، تو آپ پہلے سے مطمئن ہیں، آپ پر اب سکینہ کیوں اتارا جائے جبکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ فکر تو لاحق ہے قلب ابو بکر کو، حزن تو حضرت ابو بکر کے دل پر ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر پر اپنا سکینہ اتارا۔ اب ذرا سوچئے کہ جس کے دل کو اللہ مطمئن کر دے، جس کے دل میں اللہ طمانینت اتار دے، جس کے دل میں اللہ سکینہ اتار دے، اس کے ایمان کو کوئی متزلزل کر سکتا ہے؟ کوئی اس کے ایمان کو کمزور کر سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غار ثور میں سکینہ عطا فرمایا۔ اور اگر ہم پہلی والی کی مفسرین کی بات کو قبول کر لیں کہ رسول اللہ پہ سکینہ اتارا، تو یہ بھی درست ہے۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے سکینہ اتارا، اور چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے اپنے ساتھ اس غار میں رکھا، 3 راتیں اپنے ساتھ رکھا، اس غار میں 3 راتیں۔ اب 3 راتیں اپنے ساتھ رکھا کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر پہ توجہ احاطی فرما رہے ہیں، حضرت ابو بکر پہ آپ توجہ احاطی فرما رہے تھے، اور اس توجہ کے لیے حضرت ابو بکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رکھا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قلب اطہر ہے، اس توجہ کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا پردو عکس حضرت ابو بکر کے دل پہ پڑتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے وہ تمام اخلاق جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئے، ان کا پرتو حضرت ابو بکر پر پڑ رہا تھا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے تمام اوصاف سے متصف ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف سے متصف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب توجہ احاطی فرمائی آپ نے، تو جب آپ باہر نکلے اس غار سے 3 راتوں اور 2 دن کے بعد مدینہ پہنچنے پر حال یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن میں اس قدر فنا ہو چکے تھے کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ان میں ابو بکر کون ہے اور رسول اللہ کون ہے۔ اور جب فرق کرنے میں لوگوں کو مشکل ہونے لگی، تو تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنی چادر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ پہچاننے میں کسی کو مغالطہ نہ ہو سکے، اور فوراً وہ آئے اور آ کے دیکھ لے کہ یہ اللہ کے رسول ہے اور میں تو آپ کا خادم ہوں، غلام ہوں، امتی اور ابو بکر۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت پر ہم چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طریقت یہ ہے کہ اپنے محبوب میں خود کو اس قدر فنا کیا جائے کہ محب اور محبوب میں فرق ختم ہو جائے، محب اور محبوب کا فرق ختم ہو جائے۔ محب اپنے محبوب میں خود کو اس طرح مٹا دے، اس طرح مٹا دے، اور اس قدر خود کو فنا کرے کہ بقا میں صرف محبوب رہ جائے اور خود کو وہ فنا کرے، خود کو فنا کر دے، مٹا دے، اور بقا میں صرف محبوب رہ جائے۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کی طریقت پر کاربند فرمائے، اور اسی پر اللہ ہمیں استقامت بخشے۔
اور تا حیات پس مرگ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی نسبت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔